بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں حمزہ منصور۔ آج کی سیریز ہسٹری آف مدینہ کے نام، تو چلیں آج کی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنی اس نئی سیریز میں۔ معزز سامعین کرام، مدینہ منورہ اسلام کا دوسرا مقدس ترین شہر ہے۔ یہاں پر میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بھی ہے۔ شہر کی آبادی 2004 کی مردم شماری کے مطابق 9,18,899 تھی، جبکہ 2020 میں اب یہ آبادی 1,489,000 ہے۔ شہر کا پرانا نام یثرب تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد سے اس کا نام مدینہ طیبہ رکھ دیا گیا ہے، اور مدینہ اس کی بنیاد اسلام پر ہے۔ مکہ میں مسجد الحرام مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے، جبکہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی تیسرا اہم ترین مسلمانوں کے لیے مقدس والا مقام ہے۔ معزز سامعین کرام، مدینہ منورہ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ مدینہ میں مسجد نبوی ہے، اور پھر میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بھی ہے، جس کی زیارت کے لیے ہر وقت لوگوں کا ہجوم موجود ہوتا ہے، مگر آج کل کرونا وائرس کے سبب زیارت کو فی الحال بند رکھا گیا ہے، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جلد ہی زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھول دیا جائے۔ تاریخی اسلام کی پہلی مسجد بھی مدینہ منورہ میں ہے۔ اس کا نام مسجد قباء ہے، اور مسجد قباء کی اہمیت کا اندازہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے لگا سکتے ہیں کہ 2 نفل کا ثواب مقبول عمرہ کے برابر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ ہفتے کے دن مسجد قباء جانا۔ مکہ اور مدینہ دونوں شہروں میں صرف مسلمانوں کا ہی داخلے کی اجازت ہے۔ مدینہ کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ مدینہ کے چاروں اطراف میں فرشتے موجود ہیں، جس کی وجہ سے دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ معزز سامعین کرام، مدینہ منورہ میں کئی تاریخی مقامات اور زیارات موجود ہیں۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودیوں کے علاوہ مدینہ میں 2 اور معروف قبائل بھی بستے تھے، جو کہ بنی اوس اور بنی خزرج تھے۔ بنی اوس اور بنی خزرج کے درمیان دونوں طاقتور کبیر قبائل تھے، اور ان کے درمیان 610 عیسوی کی دہائی سے 120 سالہ طویل ترین جنگ چل رہی تھی۔ 622 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے مکہ کے کفار سے تنگ آ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ مدینہ بنا، اور یہ شہر اولین اسلامی ریاست کا دارالخلافہ بنا۔ معزز سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر تاریخی میثاق مدینہ بھی طے پایا، اور اخوت کی وہ مثالیں قائم ہوئیں کہ مسلمان مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا گیا۔ بدر، احد اور احزاب کے غزوات کے بعد فتح مکہ کا تاریخی واقعہ رونما ہوا، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جائے پیدائش مکہ میں رہنے کی بجائے دوبارہ مدینہ واپس آئے۔ مسجد حرام کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز 18 ربیع الاول سنہ 1 ہجری کو ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے فوراً بعد مسجد نبوی کی تعمیر کا حکم دیا، اور خود بھی اس عظیم مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ مسجد کی دیواریں پتھروں اور اینٹوں سے، جبکہ چھت درخت کی لکڑی سے بنائی گئی تھی۔ مسجد سے منسلک کمرے بھی بنائے گئے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے لیے مخصوص تھے۔ معزز سامعین کرام، مسجد نبوی جس جگہ پر تعمیر کی گئی ہے وہ دراصل 2 یتیموں کی زمینیں تھیں۔ ورثاء اور سرپرست اس کو ہدیہ کرنے پر بازید تھے، اور اس کو اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتے تھے۔ ان کی زمین شرف قبولیت پا کر مدینہ منورہ کی پہلی مسجد بننے کے لیے استعمال ہونی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا معاوضہ زمین کو قبول نہیں فرمایا، اور 10 دینار قیمت طے پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی ادائیگی کرنے کا حکم دیا، اور مسجد کی تعمیر کا فیصلہ ہوا۔ پتھروں کو غارے کے ساتھ چن دیا گیا، جبکہ کھجور کے ٹہنیاں اور تنے چھت کے لیے استعمال ہوئے، اور اس طریقے سے سادگی کے ساتھ اور وقار کے ساتھ مسجد کا کام مکمل ہوا۔ مسجد کے ساتھ ایک چبوترا بھی بنایا گیا، جو ایسے افراد کے لیے تھا جو باہر سے آئے ہوئے تھے، جن کا اپنا خود مدینہ منورہ میں اپنا گھر نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اور پھر کئی حکمرانوں نے اس کی توسیع اور تزئین و آرائش کا کام جاری رکھا۔ معزز سامعین کرام، گنبد خضرا کو مسجد نبوی میں امتیازی خصوصیت حاصل ہے۔ اس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضات موجود ہیں۔ یہ مقام دراصل ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک تھا۔ مدینہ میں مسجد نبوی کی حیثیت مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ عبادت گاہ، کمیونٹی سینٹر، عدالت و مدرسے کی ہے۔
سعودی عربیہ بننے کے بعد سے کئی دفعہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوتی رہی ہے اور اب بھی جاری ہیں، لیکن شاہ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں مسجد کی توسیع کا عظیم ترین منصوبہ تکمیل پایا، جس کے تحت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا تمام شہر مدینہ منورہ کو مسجد کا حصہ بنا دیا گیا، اور پھر اس تعمیر کے بعد مسجد نبوی تاریخی اسلام کی عظیم ترین شاہکار کا حصہ بن گئی۔ معزز سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی لشکر جہاد کے لیے بھیجتے تو اس مسجد سے ہی اس کی تشکیل کی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو صرف عبادت کی جگہ قرار نہیں دیا بلکہ اس کو سیاسی، سماجی، علمی اور زندگی کے دیگر امور سے منسلک مسائل کے حل کے لیے بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، اسی لیے یہ مسجد مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ برسوں سے مسجد نبوی کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے اور برسوں سے ہی مسجد کی زیارت کو بہت سے لوگ آتے ہیں، اور خاص طور پر رمضان المبارک میں بہت سے عقیدت مند مسجد نبوی میں موجود ہوتے ہیں، جن میں عمرہ زائرین اور مقیم شامل ہوتے ہیں، اور رمضان المبارک میں مسجد نبوی میں ایک الگ سا ہی سحر اور سکون اور بہترین قسم کا ایک سکون والا ماحول بن جاتا ہے، جو کہ بہت ہی دلی سکون کا باعث بھی بنتا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ توبہ کی آیت میں مسجد نبوی کا ذکر کچھ یوں ہوا ہے کہ جو مسجد پہلے روز سے ہی تقویٰ کی بنیاد پر بنائی گئی ہے، وہ اس بات کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے ہی کھڑے ہو۔ مسجد نبوی میں ایک نماز باقی مساجد کی نسبت 1000 گنا بہتر ہے اجر کے حساب سے۔ معزز سامعین کرام، مسجد نبوی میں 182 بڑی خودکار چھتریاں بھی نصب کی گئی ہیں، اور مدینہ منورہ میں موجود مسجد قبلتین یعنی کہ 2 قبلوں والی مسجد بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں ظہر کی نماز کی امامت فرما رہے تھے اور آپ کا رخ مسجد اقصی کی جانب تھا، اور دل میں یہ خواہش تھی کہ قبلہ کعبہ مبارک ہو، تو آپ ابھی یہ اپنے دل میں ارادہ کر ہی رہے تھے کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی نازل فرمائی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم آپ کے بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے نظروں کو ہم نے دیکھ لیا ہے، اب آپ اس طرف رخ کر لیں جس کی طرف آپ کی خوشی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مسجد اقصی سے مسجد حرام یعنی کہ کعبہ مبارکہ کی جانب پھیر لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ نے بھی رخ پھیر لیا اور نماز مکمل کی۔ معزز سامعین کرام، آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ حج مبارک، عید مبارک، اپنا خیال رکھیے گا، اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اسٹے الائیو۔